السلام علیکم۔ یہ ماضی میں یا تو انگریزی میں کلپ ہوتا تھا میرا یا اردو میں ہوتا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ نئی نسل کی خاطر جو ہے وہ اس میں انگریزی میں ٹیکسٹ میسیجنگ ہے ساری، اور اردو میں جو ہے وہ میری ایکسپلینیشنس ہے، تو یہ اس طرح سے یہ چلے گا۔ اس پورے واقعے کی شروعات اس طرح سے ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو حکم ہوا کہ تبلیغ کریں، تو تمام اطراف کے جتنے ممالک تھے ان کو خطوط لکھے کہ اسلام لے کر آ جائیں اور اللہ کو مانیں، اور میں جو ہے وہ اللہ کا رب بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو ایک صحابی کے ہاتھوں جو ہے یہ میسیج جو ہے وہ وہاں بھیجا گیا روم کے شہزادے بادشاہ کے پاس۔ تو انہوں نے کیا کیا وہ دیکھیے پھر۔ جب صحابی جو ہے وہ روم کے بادشاہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے یہ میسیج دیا، تو اس نے جو ہے یہ میسیج پڑھا تو وہ اپنے زوم میں تھے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں، تو یہ ہم کو کون جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ یہ کرو اور وہ کرو۔ تو وہ غصے میں آ کے وہ خط پھاڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو صحابی گئے تھے میسیج دینے کے لیے ان کو قتل کر دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ کوئی سفیر کو اگر قتل کریں تو جنگ ہو جاتی ہے، تو جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس واقعے کے بعد جو ہے وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ لشکر بھیجے رومن سلطنت کے خلاف۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب وفد فوج بھیجی گئی رومن سلطنت کے خلاف، تو وہ مسلمانوں کا حملہ جو ہے وہ کامیاب نہیں رہا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ واپس آنا پڑا۔ یہ ایک پہلی دفعہ تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے۔ تاہم دوسرے مرتبہ جب جو ہے وہ جنگ ہوئی رومنس کے خلاف، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہوئی، اور جو ہے وہ 700 میل کا سفر طے کر کے جو ہے وہ وہاں پر پہنچے رومی سلطنت کے بارڈر پہ، اور ان کا 20 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ اب یہ مقابلے کے لیے آئیں گے، لیکن جو روم کا بادشاہ تھا وہ اس کو پتہ تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، تو وہ مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ تیسری اور آخری مرتبہ جب یہ مقابلہ ہوا رومیوں سے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور بھی ختم ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر جو ہے یہ تیسرا حملہ جو ہے وہ رومی سلطنت کے خلاف کیا گیا۔ اس جنگ کی قیادت جو ہے وہ سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جو کئی جنگوں کے اندر جو ہے وہ کامیابی سے جو ہے وہ مسلمانوں کو ہمکنار کرتے رہے۔ اچھا، آپ تعداد کے حساب سے دیکھیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی کل تعداد 30,000 تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ رومی سلطنت جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، ان کے پاس 30,000 کے مقابلے میں 3 لاکھ فوجیں تھیں، علاوہ جو ہے وہ پورے بختر بند جو ہے وہ لباس پہنے ہوئے، جس کو آرمرڈ ڈریس بولتے ہیں، وہ جو ہے پہنے ہوئے تھے، اور ہاتھی بھی تھے ان کے پاس، گھوڑے تھے، اور جو ہے وہ تیر کمان، اور جو ہے وہ بالکل اسلحہ سے پوری طرح سے لیس تھے۔ تو ایک تو 10 گنا زیادہ فوج تھی، اور فلی آرمڈ، ہر طرح سے جو ہے وہ اسلحہ، گولہ بارود، ساری چیزیں تھیں ان کے پاس۔ مختصراً یہ کہ ہر لحاظ سے تعداد میں بھی جو ہے وہ 10 گنا زیادہ تھے، اسلحہ کے اندر بھی جو ہے وہ زیادہ تھے۔ ہاتھی تو مسلمانوں کے پاس تھے ہی نہیں، ان کے پاس ہاتھی تھے، اور صرف ہاتھی جو ہے وہ کافی تھے رون دینے کے لیے، اور گھوڑے تھے۔ تو ہر لحاظ سے سمجھیے سامان ہے ہر، اور جو ہے افرادی قوت دونوں جو ہے ان کے پاس زیادہ تھی۔ اچھا، جنگ کے شروع میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ ہوتا یہ تھا کہ جو ہے وہ جب جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں جو ہے وہ فوجوں کے جو کمانڈر ان چیف ہوتے تھے وہ ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے تھے۔ تو رومنس نے جب دیکھا کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں اور ان کے پاس اسلحہ بھی جو ہے وہ کم ہے، ہاتھی ہیں ہی نہیں، گھوڑے بھی ہیں تو کم ہیں، تیر کمان کم ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صاحب جو ہے یہ آپ کیسے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں؟
آپ جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، یہ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ رومی بادشاہ نے کہا کہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک خاص قسم کا زہر ہے، اور ہم ایسا کریں گے کہ جو ہے وہ جتنے تیر کمان کے جو نوک ہیں ان کو جو ہے وہ اس زہر میں ڈبو کے ہم آپ کے لوگوں کی طرف پھینکیں گے، اور جس کو بھی وہ زہر لگے گا وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا، اور ساتھ میں آگ بھی لگ جائے گی اس کو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی بادشاہ سے کہا کہ وہ کہاں ہیں، مجھے جو ہے وہ بتاؤ، دکھاؤ۔ تو اس نے وہ بوتل دی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بوتل جو ہے وہ پی گئے، اور کچھ بھی نہیں ہوا ان کو۔ بادشاہ جو بڑا حیران ہو گیا کہ نہ آگ لگی، نہ جو ہے وہ کوئی ہلاکت ہوئی، یہ کیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم لوگ صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی سے خوف کھاتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں ہم بس، اور انسانوں سے، اسلحہ سے، گولہ بارود، یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومی بادشاہ کو کہا کہ بس اب جنگ شروع ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا عزم کتنا جو ہے پختہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ہم کو کتنا یقین ہے۔ تو آپ اس پر مت جائیے کہ ہماری تعداد کم ہے اور ہمارے پاس اسلحہ آپ سے کم ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ تاہم جنگ شروع ہوئی، اور لازمی بات ہے وہ 10 گنا زیادہ طاقت تھی، وہ پورے زور سے آئے، اپنے گھمنڈ میں تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ پیدر پہ جو ہے وہ حملے کیے مسلمانوں پر، تو مسلمان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ 3 دن کے اندر یہ ہوا ہے۔ تاہم چوتھے دن مسلمانوں نے جو ہے وہ پھر نئے عزم سے، نئے سرے سے جو ہے وہ پھر صف بندی کی، اور جو کھویا ہوا علاقہ تھا وہ دوبارہ حاصل کر لیا، اور پھر دونوں فوجیں اسی پوزیشن میں آ گئی جو پہلے دن کی تھی۔ 5ویں دن جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی جو ہے حکمت عملی یعنی وار اسٹریٹجی تبدیل کی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے ڈیفینسو یا مدافعت کے اندر رہیں، ہم حملہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، آفینسو کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ یہ کیا کہ حملے سے پہلے اپنے گھوڑ دوڑ جو فوج تھی جو ہے وہ دشمن کے پیچھے سے جو ہے وہ لے جا کے ان کے بھاگنے کا جو راستہ تھا اس کو بلاک کر دیا، اور پھر ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ حملے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو گھوڑ سوار پولیس فوج تھی وہ استعمال کی، جس کو کیولری کہتے ہیں انگریزی اور فوجی اصطلاح میں۔ یہ اچانک جو مسلمانوں نے اپنی حکمت عملی بدلی اور حملہ کر دیا گھوڑ دوڑ فوج سے، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان تو پیچھے ہٹ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، تو یہ ان کو فتح کر لیں گے، ہم تو جو ہے 10 گنا زیادہ ہیں، یہ ہیں، اور یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان ان کے اوپر حملہ بھی کریں گے۔ تو وہ جیسے ہی حملہ کیا تو وہ پریشان ہو گئے۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے رومی جو ہے وہ ان کے پیر اکھڑ گئے، اور کافی جو ہے وہ جانی نقصان ان کا ہوا، اور وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کچھ گھوڑ سواروں کو جو ان کے بھاگنے کا راستہ تھا واپسی کا، اس کی ناکہ بندی ان سے کروا دی تھی، تو اب ان کے پاس صرف جو ہے وہ ایک راستہ رہ گیا تھا، وہ بہت ہی خطرناک راستہ تھا، جس کے طرف جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، گھاٹی تھی وہ، سمجھیے آپ، اور دونوں طرف جو ہے وہ بالکل نشیبی علاقہ تھا، اور ایک پتلی سی جو ہے وہ راہداری تھی، اس سے جو ہے وہ جا سکتے تھے بس۔ رومی فوجی جو ہے ان کے پیر اکھڑ گئے، اور وہ واپس پلٹے اور وہاں سے جو ہے وہ بھاگے، سمجھے آپ، اور اس پہ جو ہے وہ لازمات بھگدڑ ہو گئی، اور کئی لوگ جو ہے وہ اس میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، چونکہ ان کا اصل بھاگنے کا راستہ جو ہے وہ بند تھا، اور یہ بہت ہی تنگ راستے سے جو ہے وہ ان کو واپس جانے کا ایک ہی جو ہے وہ موقع تھا، اور تو اس کے اوپر سے جو یہ بھگدڑ میں بھاگے ہیں، تو کئی لوگ جو ہے وہ کھائیوں میں گر گئے ہیں دونوں طرف بھاگتے بھاگتے، اور کافی جو ہے وہ ان کا جانی نقصان ہوا ہے، اور ہزاروں جو ہے وہ ان کے مر گئے ہیں۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومی فوجیں جو دنیا کی اس وقت طاقتور ترین فوجوں میں شمار تھا،
سب سے طاقتور سلطنت جو ہے وہ رومی سلطنت تھی، ان کو بہت بری طرح سے جو ہے وہ شکست ہوئی۔ اس طرح سے جو ہے یہ جنگ مسلمانوں کی فتح میں ختم ہوئی، اور ہمارا یہ جو تاریخی واقعہ کا جو ذکر تھا یہ بھی جو ہے اختتام پذیر ہوا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آئندہ بھی میں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی جو ہے پوسٹ ڈالتا ہوں تو آپ کے علم میں رہے گا۔ اور براہ کرم ایک اور زحمت آپ کریے کہ اس پہ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، کچھ کمنٹس جو ہے وہ اگر آپ کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو شیئر کر دیں اپنے عزیز اقارب، دوست احباب، بچوں میں، تاکہ وہ اسلامی جو ہے وہ تاریخ سے واقف ہو جائیں، تو یہ میں اس کا بہت مشکور ہوں گا۔ شکریہ۔